कमर्शियल चलवाने के लिए दिए गए नंबर्स पर राबता करें। नेशन न्यूज अब आपकी स्क्रीन पर देखने के लिए अपने डिश रिसीवर्स को दी गई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करें। नेशन न्यूज, कौम की आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नादरीन, 19 जून बरोज सोमवार पाकिस्तान पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन और खाद डीलर एसोसिएशन और पाकिस्तान में पेस्टिसाइड बनाने वाली जो कंपनियां ये गैर मुआयना मुद्दत पे हड़ताल पे जा रही हैं। ये हड़ताल पे जाने की क्या वजह है कि क्यों ये गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल कर रहे हैं? अगर ये हड़ताल करेंगे तो मुल्क की माशत पे असर पड़ेगा, हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि ज़राई अद्वियात और खाद के बगैर फसलों का वजूद वो नामुमकिन है। आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, पैदावार आ ही नहीं सकती, किसी सूरत में अच्छी नहीं आ सकती जब तक आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। तो नाज़रीन, इनका कहना है कि हमें नाजायज हुकूमत की तरफ से तंग किया जाता है, महकमा ज़राअत की तरफ से तंग किया जाता है कि आपकी जो पेस्टिसाइड है ये 2 नंबर है, आप पेस्टिसाइड गलत यहाँ पे बेच रहे हैं। जबकि नादरीन, मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान में अगर कोई खालस चीज मिलती है तो वो सिर्फ जहरें मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड मिलती है। इसके अलावा शायद कोई खालस चीज पाकिस्तान में दस्तयाब ना हो। सबसे जो अहम चीज फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा मिलावट उसमें होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर ले मेडिसिन के हवाले से तो मेडिसिन में बहुत ज्यादा 2 नंबरी होती है। लेकिन वाहिद ऐसी पेस्टिसाइड एक ऐसा डिपार्टमेंट है या जहर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर इतनी सख्ती की गई है कि उसको आप 2 नंबर बना नहीं सकते। बहुत ज्यादा सख्ती की गई। किसी सूरत में अगर वहां के किसी जगह पे पकड़ी जाती है तो फौरी मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा एक बंदे पे दर्ज नहीं होता, जिसके पास पकड़ी गई है उस डीलर के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। जो वहां पे फरोख्त कर रहा है उसका जो सेलमैन है, जो उसका सेल अफसर है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद जो उसका उससे बड़ा अफसर होता है, कोई एरिया मैनेजर है या रीजनल मैनेजर है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है। और देन उसके बाद जाके मालक जो होते हैं, कंपनी के मालकान होते हैं जिन्होंने ये पेस्टिसाइड कंपनी बनाई हुई है, वो उनके ऊपर होता है। तकरीबन ये 7 से 8 लोगों की एक चेन होती है जिनके ऊपर सेम कैटेगरी का मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए अगर हम बात करें पेस्टिसाइड के हवाले से, जहरों के हवाले से, तो पाकिस्तान में वाहिद जहरें और पेस्टिसाइड है जो आपको खालस मिलेगा, बाकी तमाम चीजें मिलावट वाली मिलेंगी। जैसे कि हम फूड का इस्तेमाल करते हैं तो फूड में सबसे ज्यादा मिलावट है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा मिलावट है। लेकिन वाहिद पेस्टिसाइड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बचा हुआ है और इसमें बहुत रेशो कम है 2 नंबरी की, या आपके 2 नंबर प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो महकमा ज़राअत और जो पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन और पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, इनका असल में तनाज़ा क्या है? असल में तनाज़ा ये है कि महकमा ज़राअत बेजा इनके ऊपर मुकदमात कायम करता है, डीलरों के ऊपर छापे मारता है, वहां पे पेस्टिसाइड चलने नहीं देता, वहां से उठा लेते हैं, FIR दर्ज करते हैं। और FIR का तरीकाकार यही है कि 7 से 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती है और वो कहते हैं कि ये 2 नंबर आप पेस्टिसाइड बेच रहे हैं। इसकी वजह से काटन की जो फसल है वो मुतासर हो रही है। पहली बात तो जो महकमा ज़राअत है उन्होंने एक सर्वे दिया है हुकूमत को कि जो तकरीबन जो काटन की इस दफा काश्त हुई है 48 लाख एकड़ पे काश्त हुई है, ये महकमा ज़राअत का दावा है। और इसी तरह जो पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं उनका दावा है कि ये दावा जो कर रही है महकमा ज़राअत कर रहा है कि 48 लाख एकड़ पे काटन की काश्त हुई है, ये दावा उसका गलत है। तो हकायक क्या है? हकायक जो पेस्टिसाइड कंपनियां उनके पास भी होते हैं, उनके सर्वे होते हैं, बाकायदा तौर पे उनकी टीमें होती हैं जो ये सारी सर्च करती हैं, सारे वो डाटा कलेक्ट करती हैं, क्योंकि उसके मुताबिक उन्होंने पेस्टिसाइड तैयार करनी होती है। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में 24 से 25 लाख एकड़ पे काटन की काश्त है, जबकि ये सर्वे गलत बता रहे हैं महकमा ज़राअत वाले। और महकमा ज़राअत वालों का कहना है कि इसकी जो पेस्टिसाइड है इसकी वजह से हमारी काटन की जो फसल है वो मुतासर हो रही है।
لیکن اس کے برعکس جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے یا جو پیسٹی سائیڈ بنانے والی کمپنی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم یہی جو زرعی ادویات اور کھادیں ہیں یہ مکی کی فصل پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، یہ آلو کی فصل پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، یہ گندم کی فصل پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، سبزیوں پہ بھی استعمال ہوتی ہیں، یہ باغوں پہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ وہاں تو پیداوار میں فرق نہیں پڑا، وہاں تو اگر مکی کی بات کریں تو مکئی کی بہت اچھی ایوریج آ رہی، بہت اچھی پیداوار جا رہی۔ اگر پوٹاٹو کی بات کریں، آلو کی بات کریں تو آلو کی بہت اچھی پیداوار آئی ہے، گندم کی بہت اچھی پیداوار آئی ہے۔ تو پھر کاٹن پہ ہی آ کے یہ ایشو کیوں بن رہا ہے کہ کاٹن کا جب سیزن شروع ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسٹی سائیڈ آپ 2 نمبر دے رہے ہیں، آپ غلط دے رہے ہیں، جبکہ ایسا غلط ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ اس کے اگینسٹ جو پاکستان میں ڈیلر ایسوسی ایشن ہے پیسٹی سائیڈ کی، وہ ٹوٹل پاکستان میں ہڑتال کرنے جا رہی۔ اسی طرح جو پیسٹی سائیڈ بنانے والی کمپنیاں وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پہ جا رہی ہیں۔ تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نہ تو نقصان محکمہ زراعت کا ہے، نہ ان کمپنیوں کا ہے، نہ کسی ڈیلر کا نقصان ہے۔ سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوگا وہ کسان متاثر ہوگا۔ کسان متاثر ہوگا، کسان کی فصل متاثر ہوگی۔ جب یہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی، جب کم پیداوار آئے گی تو پھر ہمارے ملک کی معیشت متاثر ہوگی۔ کاٹن جس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ متاثر ہوگی۔ تو ڈیفینیٹلی جب اس کو پیسٹی سائیڈ ان ٹائم نہیں ملے گی، اس کو کھاد ان ٹائم نہیں ملے گی تو پیداوار پہ فرق پڑے گا، اور پیداوار پہ فرق پڑے گا تو سب سے جو پہلا نقصان ہوتا ہے وہ جو کسان ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جو ایک چھوٹا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جو بڑا ذمہ دار جس نے زمین ٹھیکوں پہ لے کے وہاں پہ کاشت کی، سب سے پہلا جو لاس ہوتا ہے اس ذمہ دار کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر لاس ہوتا ہے تو وہ ہمارے ملک کا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، محکمہ زراعت کا جو کام ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ ان چیزوں کو چیک بھی کرتے ہیں، وہ ریٹس کو بھی چیک کرتے ہیں، وہ سیمپل بھی اٹھاتے ہیں پیسٹی سائیڈ کے، کھاد کے، کہ کہیں کوئی 2 نمبر تو نہیں جا رہی۔ لیکن سب سے بڑھ کے جو ان کا کام ہے، وہ سب سے بڑھ کے زیادہ ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، کسانوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو ایجوکیشن فراہم کرنی کہ وہ کم اخراجات سے کم خرچہ کر کے زیادہ پیداوار کیسے اپنی فصل کی لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پورے ملک میں چلے جائیں، پورے ملک میں آپ جا کے سروے کر سکتے ہیں، آپ گاؤں میں چلے جائیں، کسی ویلیج میں چلے جائیں، کسی کسان سے جا کے پوچھ لیں، چھوٹے کسان سے بات کر لیں۔ ہاں، بڑے کسانوں کے ڈوروں پہ شاید یہ جاتے ہوں گے، لیکن کسی چھوٹے ہاری چھوٹے کسان سے جا کے بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کبھی بھی ان کو زراعت والے نے آ کے مشورہ نہیں دیا کہ آپ کم خرچہ کر کے بہتر پیداوار کس طرح لے سکتے ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ یہ ڈیلروں کو تنگ کرتے ہیں، یہ پیسٹی سائیڈ والوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ ڈیلر جو ہوتے ہیں کھاد کے ڈیلر ان کو تنگ کرتے ہیں، ان سے منتلیاں وصول کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کا یہی کام رہ گیا، یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے اڈے پہ ایک چھوٹا سا ڈیلر بیٹھا ہے دور دراز کے علاقے میں، وہاں پہ اس نے کوئی چند بوریاں کھاد کی رکھی ہوئی ہیں، وہاں اس نے کوئی پیسٹی سائیڈ رکھی ہوئی ہے، زرعی ادویات رکھی ہوئی ہیں تاکہ کسانوں کو وہ بیچ سکے، کسانوں کو فراہم کر سکے۔ اور کسانوں کو یہ بہت بڑی سہولت ہوتی ہے کہ ان کے گرد و نواح میں کہیں سے ان کو ایک کھاد مل جائے یا ان کو زرعی ادویات مل جائیں تو وہ ایزی وہاں سے لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے کریڈٹ پہ بھی مل جاتی ہے، فصل کی ٹائم پہ بھی مل جاتی ہے، تو ان کے لیے بڑی وہ سہولت ہوتی ہے۔ اور پھر کسان اپنی ٹرالی لے کے یا اپنی کوئی بھی سواری لے کے وہ کھاد لے یا پیسٹی سائیڈ لینے اگر شہر چلا جائے، چھوٹے اڈوں پہ چھوٹے سے چھوٹے ڈیلر بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو زرعی ادویات بھی دیتے ہیں، ان کو سیڈ بھی دیتے ہیں، ان کو دیگر جتنے بھی عوامل استعمال ہوتے ہیں، پیداواری لاگت آتی ہے، وہ ساری چیزیں وہ فراہم کرتے ہیں، تو ان کو سہولت ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے لے رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب پیسٹی سائیڈ محکمہ زراعت والے پیسٹی سائیڈ ڈیلر پہ یا کھاد ڈیلر پہ جا کے چھاپا مارتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تو کاروباری آدمی ہے، اس نے پھر وہ کرنا ہوتا ہے، وہ کھاد منگانی بند کر دیتا ہے، وہ پیسٹی سائیڈ منگوانی بند کر دیتا ہے۔ تو وہاں جو وہاں کا جو متعلقہ ایریا ہوتا ہے یا علاقہ ہوتا ہے، وہاں کے جو کسان ہیں
وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو کھاد دستیاب نہیں ہوتی، ان کو پیسٹی سائیڈ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، جس سے کسان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا ملک، ہمارا پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کا کوئی درمیانہ حل نکالا جائے؟ یہ ہر دفعہ، ہر کوئی 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ایسا کوئی نہ کوئی بڑا ایشو ہوا ہوتا ہے، حل کر دیتے ہیں اور کسانوں کو کھاد کی دستیابی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو پیسٹی سائیڈ کمپنیوں والے وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، سیڈ کمپنیوں والے وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان کسان کا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو تو کسان ہیں وہ تو چیزوں کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر بر وقت کھاد نہ ڈالی جائے اپنی فصل کو تو وہ اتنی پیداوار نہیں دے گی، فصل کو بر وقت کھاد ڈالی جائے۔ جس فصل کو بر وقت پانی لگے، اگر اس کا پانی لیٹ کر دیا جائے تو وہ اتنی پیداوار نہیں دے گی۔ جو کسان لوگ ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح پیسٹی سائیڈ کا ایک چھڑکاؤ کا وقت ہوتا ہے، فصل پہ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ چھڑکاؤ لیٹ کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب سارے جس طرح یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں غیر معینہ مدت کے لیے ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں، تو کسانوں کا کیا بنے گا؟ اور کسانوں کی جب فصل متاثر ہوگی تو پاکستان میں پیداوار کم ہوگی اور پاکستان متاثر ہوگا۔ تو ناظرین، اس صورتحال کا کوئی بہتر حل سوچنا چاہیے، حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں اس ملک کے، اس ملک کی کوئی آئینی قانونی ہم پہ ذمہ داری ہے، تو ان کو اس سچویشن کا بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے کہ اس سے نہ تو کسان متاثر ہو اور نہ پاکستان متاثر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔